بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ایک بہت ہی اچھا وقار وفد تیار ہوا ایران آنے کے لیے، اور ظاہر بات بھی ایک مطالعاتی حوالے سے وفد آیا ہے۔ مختلف علمی ایجوکیشن تحقیقی کام جو ہے وہ کرتے ہیں، مختلف اداروں میں مختلف شخصیات کے ساتھ ملاقاتیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جو ملی یکجہتی کونسل نے آپ تک کام کیا ہے، جو خدمات ہیں ملی یکجہتی کونسل کی، اتنا جب عروج تھا فرقہ واریت کا، تکفیریت کا، اور باقی جو پاکستان کی قوم سے تقسیم کرنے کی سازشیں ہوئی، اس حوالے سے ملی یکجہتی کونسل کی کاوشیں کوششیں عزیزان ہمیشہ رابطے میں بھی رہتے ہیں، اور ملی یکجہتی کونسل کا جو بھی لٹریچر رہتا ہے خصوصاً یہاں بھیجا جاتا ہے ہمارے دفتر کی طرف سے، مرکزی دفتر کی طرف سے، دوست بھی یہاں عزیزان کاوشیں کرتے ہیں۔ تو ان 24 سالوں میں تقریباً 24 سال ہو گئے ہیں، الحمدللہ ملی یکجہتی کونسل نے جو کاوشیں کی ہیں، اب تک فرقہ واریت اور تکفیریت اور وہ سوچ جو ہے ہم سمجھتے ہیں وہ محدود ہو گئی ہے، اس کا دوڑ ملی یکجہتی کونسل نے کی ہے۔ اور جو اتحاد و وحدت کے حوالے سے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اس وقت جب عروج تھا اور ان کی کوشش تھی کہ مسلک کو آپس میں نزدیک نہ آنے دیا جائے، اس وقت بھی سب یہ بزرگان ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کھڑے ہو گئے، ڈٹ کر اکٹھی نمازیں پڑھی، پروگرام کیے، بڑے بڑے اجتماعات کیے، اور اللہ کا شکر ہے آج سرخرو ہیں۔ اور یہ جو وفد ہے میں سمجھتا ہوں بہت ہی باوقار وفد ہے، جو بھی بڑی جماعتیں ہیں مختلف مسالک کی، ان کی نمائندگی بھرپور موجود ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت پہلے آنا چاہیے تھا، لیکن اب آیا تو یہ بھی بہت اچھا، اور خصوصاً یہ جو بہت بڑا نقصان ہوا ہے ایران میں اور امت کا نقصان ہے، سردار رشید اسلام جناب حاج قاسم سلیمانی اور ان کے ساتھیوں کی شہادت ہوئی ہے، اس پہ تعزیت کے لیے بھی پاکستان کی میڈیا پہ بھرپور یہ چلا ہے کہ وفد جا رہا ہے تعزیت کے لیے، اور بہت اچھا اور مناسب موقع تھا یہ وفد آیا ہے۔ آنے سے پہلے ویسے بھی جو کانفرنسیں ہوتی ہیں، جو اعلامیہ آتے ہیں، ان کی جو صورتحال ہوتی ہے، ایک مثبت اور اچھا اور مضبوط پیغام قوم کو جاتا ہے اتحاد و وحدت کے حوالے سے۔ ہم سب جو اس موجود ہیں، دیکھیں اب پاکستان کی اس صورتحال میں جب فرقہ واریت عروج پہ تھی تو سب دیوبندی جماعتیں، اہل حدیث جماعتیں، بریلوی جماعتیں اور شیعہ جماعتیں آپس میں مل کر تقریباً اس وقت 30 جماعتیں اس ملی یکجہتی کونسل میں موجود ہیں، جو بہت بھرپور کردار اور انتہائی خلوص کے ساتھ، انتہائی محبت کے ساتھ، کبھی ہم نہیں دیکھا کہ میٹنگ میں کوئی اختلاف ہوا ہو کسی نقطے پہ، اعلامیے میں کوئی۔ اب جب ہم آ رہے تھے یہ جو حالات بنے عالمی سطح پر، 14 تاریخ ہم وہاں سے آئے اور 13 تاریخ کو سربراہی اجلاس تھا ملی یکجہتی کونسل کا لاہور۔ جماعت اسلامی کو الحمدللہ یہ خصوصیت حاصل ہے کہ محبت کرتے ہیں اور ہمیشہ انتہائی خلوص کے ساتھ اور اچھی کاوشیں ان کی منصورہ میں ہمارے اکثر اجلاس ہوتے ہیں، اور وہاں جو اجلاس ہوا ہے 13 تاریخ کو ایک مضبوط اعلامیہ دیا گیا ہے اس اجلاس میں۔ صاحبزادہ زبیر صاحب کی سربراہی میں صدارت میں وہ اجلاس تھا، جناب سراج الحق صاحب بھی تشریف لائے ہوئے تھے اور باقی سب شخصیات آئی تھی۔ اس میں جو اعلامیہ جاری کیا گیا، ایک تو شہید قاسم سلیمانی کی شہادت کو تعزیت کی گئی اور امریکی اس دہشت گردانہ اقدام کی بھرپور مذمت کی گئی، اور اس کے بعد خصوصاً جو بہت بڑی شک تھی اس کی، جو پاکستان کے ٹی وی چینل نے چلائی اور اخباروں میں بڑی بھرپور کوریج اس دی اور سرخیاں لگائیں اخباروں میں کہ امریکہ عالم اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے یہ۔ اور پھر جو قاسم سلیمانی صاحب پر حملہ ہوا، وہ اس میں کہا گیا کہ یہ کسی ایک فرد پہ حملہ نہیں تھا، بلکہ یہ جہان اسلام پہ حملہ تھا، عالم اسلام پہ حملہ تھا۔ یہ ایک مضبوط پیغام تھا کہ وفد بھی آ رہا تھا، اور پھر امریکی افواج کے انخلا کا بھی باقاعدہ مطالبہ کیا گیا۔ اور باقی جو حالات ہیں، ملیشیا میں جو کانفرنس ہوئی اس میں ہمارے وزیر اعظم جو کچھ کیا آپ آگاہ ہیں ماشاءاللہ، اور اس کی مذمت کی گئی اور کہا گیا کہ وہ جبران کریں اس کا، جناب یہ امت مسلمہ کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ وہ مظلوم جو ہے نائجیریا میں ایک بزرگ عالم دین مسلمانوں کی اور اسلام کی خدمت میں مصروف، ان نے اپنا خاندان قربان کیا، اپنے بچے قربان کیا، آج میاں بیوی کئی سالوں سے وہ جیل میں ہیں، اور ان کی بھی رہائی کا مطالبہ نائجیریا حکومت سے کیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ملی یکجہتی کونسل بھرپور اتحاد امت کے حوالے سے، دیکھیں مختلف الخیال جماعتیں ہیں، 30 جماعتوں کو اکٹھا کرنا
ایسے اعلامیے پہ یہ آسان نہیں ہوتا، لیکن میں سمجھتا ہوں ملی یکجہتی کونسل میں جو محبتیں ہیں، جو قوتیں ہیں، اللہ کی ایک نعمت ہے. جیسے پاکستان بنا، اللہ نے ہمیں یہ نعمت الہی عطا کی، یہ ملی یکجہتی کونسل کی ایک نعمت الہی ہے. ان خراب حالات میں ان کا اس انداز میں بننا اور پھر اس حد تک چلنا اور کامیابی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ پیغام دینا قوم کو. قوم بھی منتظر ہوتی ہے ہر مرحلے پہ کہ ملی یکجہتی کونسل بیان فرمائیں گے ہمارے محترم، ہمارے اس وفد کے قائد جناب لیاقت بلوچ صاحب، جو واقعی قابل افتخار ہیں ہمارے لیے. ان کی جو کاوشیں ہیں، ان کی جو فکر ہے، ان کی جو سوچ ہے، ان کا جو عمل ہے، ایک عرصہ ہے ہم آشنا ہیں. میں ابھی تک سیکریٹری نہیں بنا تھا، اپنی جماعت کا اٹک میں جنڈ میں ہوتا تھا، اس وقت سے یہ آتے تھے وہاں. ان کی جو محبتیں تھیں اور ان کا جو انداز فکر تھا اور ان کا جو طریقہ کار تھا وہ واقعی ہمیں پسند تھا. اور ایک ایسی شخصیت ہے جو اتحاد و وحدت لحاظ سے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں. ہم واقعی ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. یہاں امام رضا علیہ السلام کی اس مقدس مزار پہ، روضے پہ گئے، سارے ساتھی زیارت بھی کی اور یہاں آئے ہوئے ہیں. ہم خوش ہیں. آپ عزیزان نے جو ہمیں عزت بخشی ہے اور یہاں یہ پروگرام رکھا ہے، گرچہ آپ لوگ کا یہ تھا کہ بڑے اجتماع رکھتے ہیں اور آئیں خطاب کریں، لیکن ایسا میں نے عرض کیا کہ ٹائم ہے کم، پروگرام زیادہ ہے تو نہیں ہو سکا. لیکن اللہ نے توفیق دی کہ آپ کے اس مقصد سے پروگرام میں آئے. آپ کا بہت شکریہ. جو کوششیں کاوشیں کر رہے ہیں، میں سب سے بڑی بات آپ خدمت میں عرض کروں گا کہ اس وقت جو عالمی حالات ہیں اس میں پاکستان اور ایران کے درمیان اختلافات ڈالنے کی بھرپور کوششیں ہو رہی ہیں. ہم جہاں بھی جا رہے ہیں ہم یہ پیغام دے رہے ہیں. یہاں بھی جن شخصیت، آج امام جمعہ محترم سے ہماری بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی اور انہوں نے بہت اچھی رہنمائی کی. ہم نے بھی، بلوچ صاحب نے بڑی اچھی بریفنگ دی اس حوالے سے. ہم نے یہ کوششیں اور کاوشیں یہاں کرنی ہے کہ ایران اور پاکستان کو جتنا زیادہ ہو سکے ہم نزدیک لا سکے. دیکھیں، بے شک ہم بڑا کام نہ کر سکے، جو کام ہمارے بس میں ہے وہ ہم کریں، تاکہ پاکستان اور ایران اس خطے میں اور علاقے میں اور دنیا اسلام میں دونوں ممالک ایسے ہیں آج جو سامراج کی نظر میں ہیں، جو امریکہ کی نظر میں ہیں، اور وہ یہ ان کے دل میں چبھن ہے کہ یہ دو ملک کیوں بچے ہوئے ہیں اور اتنی بڑی پاور ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ دو ملک اگر آپس میں اکٹھے ہوں گے تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے، بہت بڑی کامیابی ہے. آپ یہاں ہیں، آپ ہم سب کی نمائندگی کر رہے ہیں، آپ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، آپ کی کاوشیں لائق تحسین ہیں. اس حوالے سے خصوصاً ہر جگہ جہاں بھی جائیں، تو ہم نے آج مسئلہ کشمیر بھی اٹھایا. جو ملاقات ہوئی، مسئلہ کشمیر جو مظلومیت ہے کشمیر میں، واقعی بہت بڑی مظلومیت ہے. آپ کا بھی حق ہے. مختلف ابھی یکجہتی کشمیر آ رہا ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہاں کوئی پروگرام ہونا چاہیے. ایرانی علماء کو دعوت دیں، ایرانی کو دعوت دیں، کوئی ریلی بھی ہو بے شک. تو ہم نے ملی یکجہتی کونسل طرف سے اعلان کیا ہے کہ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر ہے. اس میں بھرپور پاکستان میں جلسے ہوں گے، جلوس ہوں گے. انڈیا کی اس وقت جو صورت حال ہے، اندرون انڈیا جو مسلمانوں کے حالات ہیں، اس میں بھی بھرپور آواز ہم نے اٹھائی ہے اور 5 فروری کو بھی ہم اٹھائیں گے مل کر. تو آپ لوگ بھی یہاں سب کو جہاں تک ہو سکے، ایرانی دوست ہوں، افغانی دوست ہوں، دوسرے جو ریلیٹڈ قومیں ہیں ان کو بھی بلا کر اگر کوئی پروگرام کیا جائے، کوئی ریلی نکالی جائے یا چلو کوئی سیمینار طے کر دیا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ بہت اچھا ہے. ہمارا اتحاد و وحدت اور محبت کا پیغام ہر ایک تک پہنچنا چاہیے. دل تو بہت کرتا ہے آپ عزیزان کے ساتھ باتیں زیادہ کریں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وفد کے محترم بزرگان آئے ہوئے ہیں، وہ گفتگو کریں گے اور خصوصاً بلوچ صاحب سے زیادہ ہم چاہیں گے کہ آپ لوگ بھی استفادہ کریں اور کوئی سوال جواب ہو تو وہ بھی کریں. بہت شکریہ. سب آپ